السلام علیکم سامعین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تکبیرات تشریق اور اس کے مسائل، یعنی کہ جو ہم عید الاضحیٰ، عید الفطر اور بڑی عید پر تکبیرات کا ورد کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فجر میں ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی قسم اٹھا کر ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ احادیث میں ان کے فضائل موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذی الحجہ زیادہ عظمت والا ہے، اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت عام ایام کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، یعنی سبحان اللہ کہو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ اور یہ حدیث مبارک مسند عبد بن حمید سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم ہے کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کا، تو اس کو چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے مال اور اپنے ناخن نہ تراشے۔ تکبیرات تشریق جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ صبح نماز فجر سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ قریب نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے قدر بلند آواز سے، جبکہ خواتین کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق مرد، عورت، مقیم مسافر، شہری، دیہاتی سب پر واجب ہے۔ بعض جماعت نماز رہ جائے یا کچھ رکعت رہ جائے تو نماز مکمل کرنے کے بعد بلند آواز سے کہیں۔ اگر تکبیرات کہنا بھول گئے تو یاد آنے پر تکبیرات کہہ لینی چاہیے، بشرطے کہ نماز کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو، وگرنہ تکبیرات فوت ہو گئی۔ اب کہنے سے واجب ادا نہیں ہوگا، اور اس پر استغفار بہت ضروری ہے۔ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے قدر بلند آواز سے، جبکہ نماز عید کے بعد بھی تکبیر کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جزاک اللہ۔